رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اخلاص نیت کی نصیحت کرتی ہوں، کیونکہ وہ علم وبال جان بن جائے گا قیامت کے روز، جس کے حصول میں نیت کا مقصود رضا الہی نہ ہو۔ لہٰذا آپ سب اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں یہ عمل جو سیکھ رہی ہوں یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو کل ہم نے مفردات کی تختی میں سے کچھ مفردات پڑھے تھے، اس کی بہت ساری مشق بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیں، اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں اس میں۔ ہمارا سبق ہو چلا ہے خا تک میرے خیال سے، ہے نا؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ پڑھ لیجئے دعا۔ جی ربی زدنی علما، آمین آمین آمین۔ ٹھیک ہے، ہمارا کل کے مفردات کا میں ایک بار ریویژن دے رہی ہوں۔ الف جلدی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب کو یاد ہے یہ بات ابھی تک؟ الف کو جلدی پڑھنا ہے جب مفردات میں ہم الف کو پڑھتے ہیں۔ سیکنڈ ہے با، کھینچ کے مشق کریں گے تاکہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو اور ہماری مشق بہتر بن سکے۔ با، با ادا ہوتا ہے، با میں دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ، ٹھیک ہے؟ تھرڈ ورڈ ہمارا ہے تا، تا ادا ہوتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانت جن کو ثنائے علیٰ کہتے ہیں ان کی جڑ سے، ٹھیک ہے؟ تا۔ فورتھ ورڈ ہے سا، سا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانت جن کو ثنائے علیٰ کہتے ہیں ان کے کنارے سے، سا، ٹھیک؟ اس کے بعد ہے جیم، اور پھر آتا ہے ہا، جس میں تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے، اس کی مشق کر لیں گے پھر سے۔ جن حرفوں کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے ان حرفوں کو ہم نے مارکنگ کر کے رکھنا ہے، اس پہ کچھ اسٹار وغیرہ بنا لیجئے تاکہ بعد میں بھی ہم اس کی مشق کر پائیں، ٹھیک ہے؟ ہا۔ اس کے بعد خو ہم نے پڑھا تھا، اس میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہوئی تھی تو میں پھر سے بتا دیتی ہوں۔ خو کا مخرج ہے حلق کے منہ کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم پروناؤنس کریں گے اخ تو جہاں پر آواز رک جاتی ہے وہ اس جگہ کا مخرج ہے، اور جب آپ مفردات کو پروناؤنس کریں گے تو پڑھیں گے خو۔ اب اس میں جو آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا سرکل بنوایا تھا کہ آپ اس پہ ایک راؤنڈ کچھ بھی زیرو بنا لیجئے، گول۔ تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، جو حروف بھی پر کر کے پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان حروفوں کی ادائیگی میں ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ گول لگتے ہیں، جیسے خو، اور ہمارا پر حروف میں آتا ہے صاد، تو اسی طریقے سے ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ جب وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ میں آپ کو جب ہی بتاؤں گی۔ تو جہاں پر سرکل بنا ہے ان حروفوں کی ادائیگی میں آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، خو، ہونٹوں کو گول کر کے تب ساؤنڈ کو کریٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس حروف میں آپ کی کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ خوا ادا ہوگا حلق کے منہ کی جانب والے حصے سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں دال کی طرف۔ دال کا مخرج ایزی ہے، جو تا کا ہے وہی دال کا ہے۔ تا پڑھا ہم نے، تا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے، ہے نا؟ اسی طرح دال بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، ساؤنڈ الگ ہے، مخارج سیم ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں اد، اد، تو ہماری زبان کہاں لگی؟ زبان کی نوک لگی سامنے والے دانت کے جڑ سے۔ اسی طریقے سے تا میں بھی ہماری جو زبان تھی وہیں پر لگی تھی، ات میں بھی اور اد میں بھی۔ سب کہہ کر دیکھیے، مائک بند کر کے ہی کوشش کیجئے کہنے کی، اد، ات، ٹھیک ہے؟ وہیں پہ لگی ہے۔ تو اب دال ہمارا وہیں سے ادا ہوگا، دال، دال، اوکے، اد ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے دال، ویری گڈ، سب کا صحیح تھا۔ پھر آتا ہے ذال۔ اب ذال کو ادا کرنے میں دھیان رکھنا ہے، ذال نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، نمبر 1، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری بات، ذال کا مخرج اور سا کا مخرج سیم ہوتا ہے۔ سا اور ذال دونوں ہی زبان کی نوک اور ثنائے علیٰ یعنی سامنے والے دو دانتوں کے
کنارے سے ادا ہوتے ہیں. کنارہ نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے نا یہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں سے نرمی کے ساتھ لگانا ہے. کیسے؟ ذال ذال. اور اگر ہمیں اس کا مخرج چیک کرنا ہو تو ہم کہیں گے اذ اذ اذ. ٹھیک ہے, اور پھر ہم کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہاں سے مخارج کا خروج ہوا ہے تو پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ذال ذال. اوکے, اس کے بعد آتا ہے را. اب را جو ہے وہ کبھی پر ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ایکسپلینیشن میں جا کر قاعدے بعد میں پڑھیں گے کب پر اور باریک ہوتا ہے. لیکن را جو ہے وہ اگر اکیلا ہے خود مفردات میں اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ پر ہی پڑھا جائے گا, یعنی اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو آپ را کے اوپر بھی ایک سرکل بنا لیجئے کنارے پہ چھوٹا سا گول. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب را کو آپ مفردات میں پروناؤنس کریں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے, پر کر کے پڑھیں گے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پر حرفوں کو کہ ہمارے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں, اسی لیے ہم ایک گول سرکل کنارے پہ بنا لیں گے یاد رکھنے کے لیے. اور پروناؤنس کرنا ہے رو رو. ہونٹ ہمارے گول ہوں گے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا بننا ہے, اس کو را نہیں کہنا, آر اے نہیں کہنا, بلکہ کہنا ہے آر اے ڈبلو, رو رو. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ اب باری باری کر کے پروناؤنس کیجئے. اس کا مخرج جو ہے را بہت ایزی ہے, ویسے مسٹیک نہیں ہوگی اس میں, آپ کو صرف پر کر کے ہی ادا کرنا ہے را کو. زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے جو 4 دانتوں کے مسوڑے ہوتے ہیں ان سے ادا ہوتا ہے رو رو. ٹھیک ہے, زبان کے کنارے سے, اور جو زبان کی پشت ہوتی ہے اور اوپر کے سامنے کے جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کے مسوڑوں سے ادا ہوتی ہے. اس کا فوکس جو آپ کو کرنا ہے, را میں مسٹیک جو آپ کی ہوگی وہ مخارج کی نہیں ہوگی بلکہ ہوتی ہے پر اور باریک کرنے کی وجہ سے. پورے قرآن میں را آپ صحیح پڑھیں گے لیکن موٹا کر کے پڑھنا ہے یا باریک وہ ہم نہیں کر پاتے. تو ہماری مشق جو ہے باریک تو ہم کرتے آئے ہیں پوری زندگی, اب ہمیں پر کرنے کی مشق کرنی ہے, اور کب کب کرنا ہے وہ اس کا قاعدہ بعد میں آئے گا. تو ابھی آپ کو جو پڑھنا ہے مفردات میں وہ پڑھنا ہے آر اے ڈبلیو, رو. 1 بائی 1 کر کے پڑھی. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو مفردات میں پڑھ رہے ہیں تو یہ را پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ را کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے, زیر ہو تو باریک ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں, مطلب رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے اور زیر ہو تو باریک ہوتی ہے. اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ رائے ساکنہ کی الگ سے ایک تختی ہے اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی یاد رکھنا ہے مفردات میں جو را لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. اوکے, ابھی آپ نا ذال جو گزرا ہے ذال پہ بھی ایک اسٹار بنا لیجئے, اس کی بھی مشق کرنی ہے, اور را کے اوپر بھی ایک اسٹار بنا لیجئے, اس کی بھی آپ کو ان فیوچر مشق کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, جن حرفوں کو ہمیں یاد کرنا ہے, جن کی مشق کرائی جاتی ہے, ان پہ کچھ مارک کر کے چلیے گا جن میں غلطی ہونے کا زیادہ خدشہ ہے. اوکے, نیکسٹ ہے ہمارا زا. زا, ٹھیک ہے, زا کا مخرج سمجھ لیجئے. زا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے جو دانت ہیں, اوپر کے 2 نیچے کے 2, ٹھیک ہے, ثنائے علیہ اور ثنائے سفلیٰ کہتے ہیں اس کو. اوپر نیچے کے دونوں دانت, 4 دانت, اور اس کے جو کنارے ہیں. اور دیکھو کیسے ہوگا زا. تیسری بات جو یاد رکھنی ہے, اس میں زا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں تو سختی ہوتی ہے زا کو ادا کرنے میں, وائبریشن سا فیل ہوتا ہے دانتوں کے اندر. زا زا. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو چیک کریں ابھی کہاں سے نکلا ہے تو از. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 4 دانتوں سے ٹچ ہوتی ہے. از از. زا. دیکھو اس کی خوب مشق کرنا, زا پہ مارکنگ بھی کر لو سب, کہ ہمیں اس کی مشق کرنی ہے, کیونکہ زا اور ذال اور ذو جب ان کی پروناؤنسیشن ہم آیت کے بیچ میں کرتے ہیں قرآن میں تو بہت مسٹیک ہوتی ہیں, اور یہ لہنے جلی میں آتی ہیں پھر, کیونکہ آپ ورڈ بدل دو گے. اگر آپ نے زا میں سختی نہیں کری تو وہ زال بن گیا, زال بن گیا ہے نا.
تو وہاں پہ آپ نے حروف بدلا اور آپ کی لہنیں جلی ہو جائے گی، جس میں آپ کو گناہ ملتا ہے. اس لیے زا کی، دال کی اور ضو کی، ضاد کی مشق بہت زیادہ کی جاتی ہے. اس کا ڈیفرنس انشاءاللہ اگر آپ مخارج سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے. جیسے زا ادا ہوا سختی کے ساتھ اوپر نیچے کے 4 دانتوں سے، ہے نا، تو اس کی خوب مشق کریں گے انشاءاللہ. سمینا بانو ٹھیک ہے، بتائیے مخارج زا کا. زا کا اوپر نیچے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے زبان کی نوک. فیل بھی ہونا چاہیے آپ کو. دیکھو تختی یاد ہونا، مخارج کا پتہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن آپ نے جب اس کو ادا کیا، کیا وہ آپ کو وہیں سے فیل ہوا جو آپ نے پڑھا تھا؟ بس میری محنت اس پہ ہوتی ہے کہ آپ کو خود کو فیل ہو، مجھے نہ بتانا پڑے کہاں سے ادا ہوا. اسی لیے میں نے فرسٹ ڈے ہی بتا دیا کہ مخارج کو چیک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے خود سے چیک کیا کہ از زبان لگ رہی ہے دانتوں سے، تو آپ کو یاد آ گیا مخرج یہاں سے نکلا ہے. اس کے بعد آپ جب قرآن میں پڑھ رہی ہیں، اگر آپ کا وہاں سے نہیں نکل رہا تو آپ کو اپنی مسٹیک خود پتہ ہوگی، ہے نا، تو آپ کو آسانی ہوگی. اپنی غلطیاں جب ہم خود پکڑ پاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے سیکھ لیا ہے نا. چلیے دیکھیے، جب آپ اس کی مشق کریں گی رات میں بیٹھ کر، تو ان الفاظوں کو کھینچ کھینچ کر کرنا، بہت دیر تک کھینچنا ہے. جیسے اگر ہم پروناؤنس کریں زا تو یہ بھی کریکٹ ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کی مشق کر رہے ہیں تو دیر تک زبان کو وہیں لگا کے رکھنا جہاں سے وہ ادا ہو رہا ہے مخرج. اس سے فائدہ یہ ہوگا جو زبانوں کو ہماری عادت نہیں رہی ہے الفاظوں کی صحیح ادائیگی کی، تو وہ عادت ڈالنی ہے صرف. جب وہ عادت پڑ جائے گی آپ کے سامنے، جبھی بھی زا، خا، جیم، ہا آئے گا تو آپ کو الگ سے ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ ارے یہ تو وہاں سے ادا ہوتا ہے. وہ آپ جیسے ہی دیکھیں گے آپ کا برین جو ہے وہ کمانڈ کرے گا اور آپ کا حروف وہیں سے ادا ہوگا. سمجھے؟ تو خوب مشق کرنی ہے دیر تک کھینچ کھینچ کے الفاظوں کو. اوکے، زا ہمارا الحمدللہ ہو گیا اور سب نے ہی بہترین پروناؤنسیشن کی ہے. اس کے بعد آتا ہے سین. اب سین کا مخرج بھی وہیں سے ہے جہاں سے زا کا ہے. جہاں سے زا ادا ہوا تھا وہیں سے سین بھی ادا ہوگا. یعنی ہم اگر اس کو مخارج اس کا چیک کریں تو ہم کہیں گے اس، اس، تو دونوں اوپر نیچے کے 4 دانتوں سے زبان کی نوک ٹچ ہوتی ہے. اس، اور سیٹی کی آواز ہماری جو ایئر ہے منہ کی وہ باہر آتی ہے، جس سے ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے ہوا کا. اس، اس، سین. زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے سین ادا ہوتا ہے، اور زا بھی اسی سے ادا ہوا تھا. آواز مختلف ہے لیکن مخارج سیم ہے. ٹھیک ہے، کیسے پروناؤنس کریں گے؟ سین. ادا کہاں سے کرنا ہے؟ اوپر نیچے کے دانت اور زبان کی نوک. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں شین کی طرف. ٹھیک ہے، سین تک سمجھ آ گیا ہے سب کو. افرا آپ دھیان سے سننا، شین سے آپ لائیو سن لیجئے. شین ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلے گا شین؟ آج آپ میں سے کون پروناؤنس کر کے دیکھے گا؟ اش، اش. شین ادا ہاں، زبان کا کے جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے شین ادا ہوتا ہے. اش، اش ہے نا. زبان وہیں سے شین بھی ادا ہوتا ہے. کہاں سے؟ جیم. ہاں، جیم کے پاس سے ادا ہوگا، جہاں سے جیم نکلتا ہے نا، زبان کا بیچ کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اش. اور شین میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں. شین، شین نکالنا ہے ہمیں. اش. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. صاد. صاد میں ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ ہے صاد پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا کر کے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی یہ ہر حال میں پر پڑھے جانے والا حروف ہے صاد. تو اس کے اوپر آپ ایک سرکل بنا لیجئے کارنر میں چھوٹا سا. صاد کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ جو ہیں گول ہو جائیں گے، گولائی میں آتے ہیں. صاد. ٹھیک ہے، اس پہ سرکل بنا لیجئے. اب اس کے مخارج کو چیک کریں گے کہ یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے. سرکل بنا لیجئے سب سے پہلے تو. ہاں دیکھو سمجھو، جہاں سے سین ادا ہوا سین پڑھ لیا، زا بھی پڑھ لیا الحمدللہ، تو اسی جگہ سے صاد کا مخرج نکلے گا. پہلے ہم چیک کریں گے کیسے. اسو، اسو، اسو.
زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر نیچے کے دانتوں سے ٹچ ہوئی. فرق اس میں یہ ہے، یہ زا اور سین سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ یہ موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا، یہ اس لیے ان سے الگ ہے. سین میں باریک تھا سین، زا بھی باریک تھا اور سختی تھی، لیکن صاد پر ہے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، بس یہ ان سے اس لیے مختلف ہے، ساؤنڈ بھی اسی لیے الگ ہے. صاد. میں اس میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتی ہوں، یہ سواد نہیں ہوتا، اس میں واؤ کا ساؤنڈ نہیں لانا. واؤ کا ساؤنڈ جب کریٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیتے ہیں. اگر آپ ہونٹوں کو اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک گول ہی رکھیں گے تو وہ کریکٹ سواد نکلے گا. ٹھیک ہے، SAAD لکھیں گے ہم، لیکن اس کو پر کریں گے. پر کرنے کا طریقہ ہونٹوں کو گول رکھو لاسٹ تک. صاد. اب آتا ہے پورے مفردات کا سب سے مشکل ورڈ، اس کو کہتے ہیں ضاد. ٹھیک ہے، اس کو پہلے آپ سمجھ لیجئے ضاد کے بارے میں. دیکھیے ضاد جو ہوتا ہے نہ تو وہ دعاد ہے اور نہ ہی وہ ضاد ہے اور نہ ہی وہ، اور کیا کہتے ہیں اس کو، زواد بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. آپ کا جو پورا فوکس ہونا چاہیے وہ ہوگا یہ حروف ادا کہاں سے ہو رہا ہے. پھر آپ کا ساؤنڈ کچھ بھی نکلے گا وہ آپ کا کریکٹ ساؤنڈ کہلائے گا. الگ الگ اسٹیٹ، الگ الگ ممالک کی الگ الگ لوگوں کی آواز مختلف ہوتی ہے، کلوکیل الگ ہوتا ہے، ان کا بات کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زبان میں بھی ہلکا سا فرق ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کسی فارنر کو دیکھیں جو یوروپ کے لوگ ہوتے ہیں، انگریزی بولنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر ان سے ہم ہندی میں بات کرائیں یا اردو میں تو ان کے ورڈ الگ نکلتے ہیں. اسی طرح الگ الگ جگہ کے لوگوں کے ورڈز الگ پروناؤنس ہوتے ہیں سننے میں، لیکن مخارج سب کے سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آواز سننے میں الگ لگے گی لیکن وہ حرف کہاں سے نکلا ہے وہ جگہ سیم ہوتی ہے. تو آپ کا فوکس جب آپ ضاد کو پروناؤنس کریں گے مخارج پر ہونا چاہیے، نہ کہ آواز پر. اس کو خوب یاد کر لینا، آگے لوگوں کو بھی یہ بات بتانا کہ وہ ضاد اور زبان کو ادھر ادھر موڑنے سے ادا نہیں کرنا، نہ ہی اس کی کوئی پرٹیکولر آواز نکالنی کہ وہ تو ضاد ہوتا ہے. اکثر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دعاد پڑھتے ہیں. حالانکہ ڈیبیٹ کی بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مخارج کا خروج جو ہے وہ صحیح جگہ سے ہو. پھر آپ کا ساؤنڈ جو بھی نکلا وہ آپ کا کریکٹ ساؤنڈ کہلائے گا اور آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اور آپ نے مخارج کا خروج جو تھا وہ تو آپ کا ہوا غلط، اور آپ نے آواز بنا بھی لی صحیح، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز تو صحیح آ رہی ہے، تو وہ آپ کا غلط ساؤنڈ کہلائے گا. آپ قرآن میں اگر آواز بنا بھی لیں گی، آپ نے مان لیجئے ضاد کو کہہ بھی دیا اور آپ نے جو مخارج نکالا وہ غلط جگہ سے نکالا تھا، صرف آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے آپ نے ضاد کہا ہو، تو وہ آپ کا غلط کہلائے گا. اس لیے سارا فوکس خروج پر کرنا ہے، حروف کی ادائیگی پر کرنا ہے. زبان کو ہمیں کہاں لگانا ہے اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ آواز بنانے پر. اتنی بڑی بات اس لیے بتائی گئی ضاد کے بارے میں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا پورا فوکس اس کے مخارج کو سمجھنے پہ ہونا چاہیے. اب اس کا مخارج سمجھ لیجیے. یہ ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. زبان کی کروٹ کسی کی رائٹ سائڈ جاتی ہے، کسی کی لیفٹ سائڈ زبان ٹچ ہوتی ہے. جس کا جدھر بھی کمفرٹیبل ہو ادھر ہی ٹچ کرنا. ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ، داڑھیں ہیں اوپر کی، اس کی بھی جڑ سے زبان کی کروٹ لگے گی. تو جب ہم اس کی مشق کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں ہمارا جو منہ ہے تھوڑا ٹیڑھا سا لگتا ہے، عجیب عجیب منہ بنے گا، لیکن مشق ایسے ہی ہوتی ہے. اپنا مجھے بڑا کر کے رکھا کرو جب میں مخارج پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو میرا منہ بڑا سا دکھے. میرے اس میں تھوڑا چھوٹا دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ضاد کا پروناؤنسیشن ہے، اگر آپ میرے ہونٹوں پہ فوکس کریں گے تو ضاد، ضاد. نہ تو یہ ضاد ہے اور نہ ہی یہ ضاد ہے، اس کے بیچ کا سا آواز آتی ہے. مخارج سے کریکٹ ہو کہ آپ کی زبان کی کروٹ داڑھوں کے مسوڑوں سے ٹچ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کا مخرج چیک کریں تو کریں گے اذ، اذ، اذ. ٹھیک ہے، یہ اس کا مخرج ہے اور اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے
ضاد. اب اس میں ایک چیز آپ پہلے ہی کر لو، ضاد کے اوپر ایک سرکل بنا لیجئے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھا جائے گا پورے قرآن میں، یعنی پورے قرآن میں جب بھی یہ حروف آئے گا آپ نے اس کو موٹا کر کے اور پر کر کے پڑھنا ہے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے. ضاد. ٹھیک ہے، اس پہ ایک گول سرکل بنا لو، اس کو ہمیشہ پر کرنا ہے. جن حروفوں پہ سرکل بنا ہے ان کی ادائیگی میں آپ کو ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ضاد کے بارے میں ساری چیزیں. دیکھیے ہمارے دانت اگر ادھر ادھر ٹچ ہو جاتی ہے نا، اسی سے ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے. تو ہونٹوں کو گول رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مخارج کا خیال رکھنا ہے، اور کم سے کم منہ میں اس حروف کو 5 سیکنڈ تک رکھنا ہے. 5 سیکنڈ، 3 سیکنڈ سے شروع کرنا، 2 سیکنڈ سے، پھر بڑھاتے بڑھاتے کھینچنا. تو آپ کے زبان کو، داڑھوں کو، منہ کو عادت ہو جائے گی، اور آپ کے جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو بھی پتہ چلے گا کہ جب یہ حروف آئے گا تو مجھے کمانڈ کرنی ہے زبان کو، تو پھر ویسے ہی حروف نکلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے مجھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.